194واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت دوسرا سلاطین اس کا 24واں باب 8ویں آیت سے لے کر 25ویں باب کی 30ویں آیت تک۔ اور یہویاکین جب سلطنت کرنے لگا تو 18 برس کا تھا، اور یروشلم میں اس نے 3 مہینے سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام نحشتا تھا، جو یروشلیمی الناتن کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ اس وقت شاہ بابل نبوکد نظر کے خادموں نے یروشلم پر چڑھائی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اور شاہ بابل نبوکد نظر بھی جب اس کے خادموں نے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا وہاں آیا، تب شاہ یہودا یہویاکین اپنی ماں اور اپنے ملازموں اور سرداروں اور عہدہ داروں سمیت نکل کر شاہ بابل کے پاس گیا۔ اور شاہ بابل نے اپنی سلطنت کے 8ویں برس اسے گرفتار کیا، اور وہ خداوند کے گھر کے سب خزانوں اور شاہی محل کے سب خزانوں کو وہاں سے لے گیا، اور سونے کے سب برتنوں کو جن کو شاہ اسرائیل سلیمان نے خداوند کی ہیکل میں بنایا تھا، اس نے کاٹ کر خداوند کے کلام کے مطابق ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور وہ سارے یروشلم کو اور سب سرداروں اور سب سورماؤں کو جو 10,000 آدمی تھے اور سب دستکاروں اور لوہاروں کو اسیر کر کے لے گیا۔ سو وہاں ملک کے لوگوں میں سے سوا کنگالوں کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ اور یہویاکین کو وہ بابل لے گیا، اور بادشاہ کی ماں اور بادشاہ کی بیویوں اور اس کے عہدہ داروں اور ملک کے رئیسوں کو وہ اسیر کر کے یروشلم سے بابل کو لے گیا، اور سب طاقتور آدمیوں کو جو 7,000 تھے، اور دستکاروں اور لوہاروں کو جو 1,000 تھے، اور سب کے سب مضبوط اور جنگ کے لائق تھے، شاہ بابل اسیر کر کے بابل میں لے آیا۔ اور شاہ بابل نے اس کے باپ کے بھائی متنیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا، اور اس کا نام بدل کر صدقیہ رکھا۔ جب صدقیہ سلطنت کرنے لگا تو 21 برس کا تھا، اور اس نے 11 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام حموتل تھا، جو لبناہی یرمیا کی بیٹی تھی، اور جو یہویاکیم نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ خداوند کے غضب کے سبب سے یروشلم اور یہودا کی یہ نوبت آئی کہ آخر اس نے ان کو اپنے حضور سے دور ہی کر دیا، اور صدقیہ شاہ بابل سے منحرف ہو گیا۔ دوسرا سلاطین اس کا 25واں باب۔ اور اس کی سلطنت کے 9ویں برس کے 10ویں مہینے کے 10ویں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل نبوکد نظر نے اپنی ساری فوج سمیت یروشلم پر چڑھائی کی، اور اس کے مقابل خیمہ زن ہوا، اور انہوں نے اس کے مقابل گردا گرد حصار بنائے۔ اور صدقیہ بادشاہ کی سلطنت کے 11ویں برس تک شہر کا محاصرہ رہا، اور چوتھے مہینے کے 9ویں دن سے شہر میں کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی۔ تب شہر پناہ میں رخنا ہو گیا، اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی کے برابر تھا، اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے۔ اس وقت کسدی شہر کو گھیرے ہوئے تھے، اور بادشاہ نے بیابان کا راستہ لیا۔ لیکن کسدیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا اور اسے یریحو کے میدان میں جا لیا، اور اس کا سارا لشکر اس کے پاس سے پراگندہ ہو گیا تھا۔ سو وہ بادشاہ کو پکڑ کر ربلا میں شاہ بابل کے پاس لے گئے، اور انہوں نے اس پر فتویٰ دیا، اور انہوں نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، اور صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالیں۔
اور اسے زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گئے۔ اور شاہ بابل نبوکد نظر کے عہد کے 19ویں برس کے 5ویں مہینے کے 7ویں دن شاہ بابل کا ایک خادم نبوزرادان جو جلوداروں کا سردار تھا یروشلم میں آیا، اور اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلم کے سب گھر یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا۔ اور کستیوں کے سارے لشکر نے جو جلوداروں کے سردار کے ہمراہ تھا یروشلم کی فصیل کو چاروں طرف سے گرا دیا، اور باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل کی پناہ لی تھی، اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے، ان سب کو نبوزرادان جلوداروں کا سردار اسیر کر کے لے گیا۔ پر جلوداروں کے سردار نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا تاکہ کھیتی اور تاکستانوں کی باغبانی کریں۔ اور پیتل کے ان ستونوں کو جو خداوند کے گھر میں تھے، اور کرسیوں کو، اور پیتل کے بڑے حوض کو جو خداوند کے گھر میں تھا، کستیوں نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ان کا پیتل بابل کو لے گئے۔ اور تمام دیگیں اور بیلچے اور گلگیر اور چمچے اور پیتل کے تمام برتن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے، اور انگیٹھیاں اور کٹورے، غرض جو کچھ سونے کا تھا اس کے سونے کو، اور جو کچھ چاندی کا تھا اس کی چاندی کو جلوداروں کا سردار لے گیا۔ وہ دونوں ستون اور وہ بڑا حوض اور وہ کرسیاں جن کو سلیمان نے خداوند کے گھر کے لیے بنایا تھا، ان سب چیزوں کے پیتل کا وزن بے حساب تھا۔ ایک ستون 18 ہاتھ اونچا تھا اور اس کے اوپر پیتل کا ایک تاج تھا، اور وہ تاج 3 ہاتھ بلند تھا۔ اس تاج پر گردا گرد جالیاں اور انار کی کلیاں سب پیتل کی بنی ہوئی تھیں، اور دوسرے ستون کے لوازم بھی جالی سمیت انہی کی طرح تھے۔ اور جلوداروں کے سردار نے سرایا سردار کاہن کو اور کاہن ثانی صفنیاہ کو اور تینوں دربانوں کو پکڑ لیا، اور اس نے شہر میں سے ایک سردار کو پکڑ لیا جو جنگی مردوں پر مقرر تھا، اور جو لوگ بادشاہ کے حضور حاضر رہتے تھے ان میں سے 5 آدمیوں کو جو شہر میں ملے، اور لشکر کے بڑے محرر کو جو اہل ملک کی موجودات لیتا تھا، اور ملک کے لوگوں میں سے 60 آدمیوں کو جو شہر میں ملے، ان کو جلوداروں کا سردار نبوزرادان پکڑ کر شاہ بابل کے حضور ربلا میں لے گیا۔ اور شاہ بابل نے حماد کے علاقہ کے ربلا میں ان کو مارا اور قتل کیا۔ سو یہودا بھی اپنے ملک سے اسیر ہو کر چلا گیا۔ اور جو لوگ یہودا کی سرزمین میں رہ گئے جن کو نبوکد نظر شاہ بابل نے چھوڑ دیا، ان پر اس نے جدلیا بن اخیکام بن صافن کو حاکم مقرر کیا۔ جب جتھوں کے سب سرداروں اور ان کی سپاہ نے یعنی اسماعیل بن نتنیہ اور یوحنان بن کریہا اور سرایا بن تنہومت نتوفاتی اور یازنیا بن ماکاتی نے سنا کہ شاہ بابل نے جدلیا کو حاکم بنایا ہے، تو وہ اپنے لوگوں سمیت مصفا میں جدلیا کے پاس آئے، اور جدلیا نے ان سے اور ان کی سپاہ سے قسم کھا کر کہا، کستیوں کے ملازموں سے مت ڈرو، ملک میں بسے رہو اور شاہ بابل کی خدمت کرو اور تمہاری بھلائی ہوگی۔ مگر 7ویں مہینے ایسا ہوا کہ اسماعیل بن نتنیہ بن علی سیما جو بادشاہ کی نسل سے تھا اپنے ساتھ 10 مرد لے کر آیا، اور جدلیا کو ایسا مارا کہ وہ مر گیا، اور ان یہودیوں اور کستیوں کو بھی جو اس کے ساتھ مصفا میں تھے قتل کیا۔ تب سب لوگ کیا چھوٹے کیا بڑے اور جتھوں کے سردار اٹھ کر مصر کو چلے گئے، کیونکہ وہ کستیوں سے ڈرتے تھے۔ اور یہویاکین
شاہ یہودا کی اسیری کے 37ویں برس کے 12ویں مہینے کے 27ویں دن ایسا ہوا کہ شاہ بابل اویل مرودک نے اپنی سلطنت کے پہلے ہی سال یہویاکین شاہ یہودا کو قید خانہ سے نکال کر سرفراز کیا اور اس کے ساتھ مہر سے باتیں کی اور اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلند کی، سو وہ اپنے قید خانہ کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا اور اس کو عمر بھر بادشاہ کی طرف سے وظیفہ کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔